بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کرنا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 557 ہجری میں کچھ سازشوں نے ایک مذموم سازش تیار کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر نکال کر قبضے میں لے لیا جائے، اور اس مقصد کے لیے دونوں نصرانی مدینہ پہنچے، اور انہوں نے مدینہ میں یہ ظاہر کیا کہ ان کا تعلق اندلس سے ہے اور وہ مغوی ہیں۔ یہ دونوں باہر مسجد نبی کے اس مقام پر ٹھہرے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک قریب تھی۔ بظاہر یہ دونوں نصرانی دن بھر نیک و خیر کے کاموں میں مصروف رہتے، اور اس طرح انہوں نے وہاں پر خود کو بہت نیک وقار اشخاص کے طور پر متعارف کرا لیا۔ در حقیقت یہ دونوں نصرانی ایک مذموم سازش کو عملی جامہ بنانے میں مصروف تھے۔ جب لوگ سو جاتے، یہ نصرانی ایک خفیہ سرنگ کھود رہے تھے۔ اس کا قبر نبی کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی یا دونوں، وہ مٹی کبھی قریبی کنویں میں پھینکتے یا پھر کبھی چمڑے کے تھیلے میں قریبی قبرستان جنت و بقیع میں ڈال آتے، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ جب ان نصرانیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر نکالنے کے لیے سازش تیار کرنے لگے کہ اس کو کسی طرح منتقل کیا جائے۔ ٹھیک ان دونوں سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بوڑھے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا، پھر نماز پڑھ کر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ پھر یہی خواب دیکھنے پر پریشان ہو گئے۔ اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور اس کو تفصیل سنائی۔ اس نے نور الدین زنگی کو فوری طور پر مدینہ منورہ روانہ ہونے کا مشورہ دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کی۔ 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سارا اونٹ اور مال و متاع لے کر فوری مدینہ روانہ ہو گیا۔ اس نے مدینہ منورہ کا دن رات سفر کرتے ہوئے 16 دن میں طے کیا۔ بعد مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کے سفر میں 1000 اونٹ، گھوڑے اور دیگر سواریاں شامل تھیں۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبی میں نماز ادا کی اور قبر نبی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اعلان کر دیا گیا کہ سلطان مدینہ میں بنفس نفیس موجود ہیں، ان کے پاس بہت سارا صدقہ اموال ہے۔ سلطان نے یہ سارا مال و متاع باشندگان مدینہ میں تقسیم کرنے لگے، اور ان سے ملاقات بھی کرتے جائیں گے۔ اعلان کے بعد محتاج حاضر ہوئے، اموال تقسیم ہونے لگا۔ سلطان حاضرین کا معائنہ کرتا جا رہا تھا، لیکن ان میں کوئی آدمی ان لوگوں کی شابت سے نہیں ملتا تھا۔ لہذا سلطان نے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص جو مال لینے حاضر نہ ہو سکا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی آدمی ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے، وہ بہت نیک اور پارس آدمی ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ دونوں وہی آدمی ہیں جن کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کی نیت سے آئے تھے، اس سال مسجد نبی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔
سلطان نے جب ان لوگوں سے بار بار اصرار کیا اور وہ ایک ہی بات دہراتے رہے تو سلطان اہل مدینہ کے چند رہائشیوں کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے تو لوگوں نے دیکھا ان کے گھر میں بہت سارا مال ہے، دیوار پر لگی چھپی ہوئی قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں۔ سلطان رہائش گاہ کا بطور معائنہ کرنے لگا۔ اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قلین اٹھا کر دیکھا تو قلین کے نیچے لکڑی کا تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا اس کے نیچے کھدی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی قبر نبی کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ جب اہل مدینہ نے یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی، کیونکہ ان دونوں شاہ سے متعلق ان کا اعتقاد نہایت اچھا تھا۔ جب ان مجرموں کی ساری حقیقت بے نقاب ہو گئی تو سلطان نے ان کی گردن قلم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا حجرہ نبی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے، اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے، سیسا پگھلا کر پوری خندق بند کر دی جائے۔ اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام چلا گیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔